بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایک لمبے سفر سے واپس آ رہے تھے، مگر واپسی میں موسم کی سختی ان کے اور ان کے سپاہیوں کے لیے صحیح ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے ملک میں پہنچنے کی جلدی تھی، مگر بڑھتی ہوئی سردی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ان کے کئی سپاہی بیمار ہو رہے تھے جو جنگ کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سلطان کو بہتر یہی لگا کہ واپسی کے لیے راستے میں ایک دوست ملک میں کچھ دن کا قیام کر لیا جائے۔ خوش قسمتی سے جس دوست ملک میں اس وقت وہ لوگ موجود تھے، اس کے بادشاہ کے ساتھ سلطان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس نے جب سنا کہ سلطان نے معظم جنگ فتح کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اور انہیں ٹھہراؤ کے لیے جگہ درکار ہے، تو اس شخص نے بڑی ہی خوشی سے سلطان اور اس کی فوجوں کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بڑا ہی خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ سلطان اس خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، جس کی مثال مصر میں نہ ملتی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ جنت نظر علاقہ سلطان کو خدا کی تعریف کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جانے علاقے کی خوبصورتی کا اثر تھا یہاں آرام کرنے کا۔ سلطان اور اس کے سپاہی جلدی خود کو بہتر محسوس کرنے لگے۔ فوج تو رخصت ہو گئی، مگر بادشاہ نے سلطان کو اپنی مہمان نوازی میں روک لیا۔ سلطان بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے محل میں ٹھہر گئے۔ یہ جانے بغیر کہ آنے والے چاند دن سلطان کے لیے ایک مہمان بننے والے تھے۔ ایک ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آنے والا تھا جس کے کردار شاید دن رات ان سے ملنے کی دعا کرتے تھے، اسی لیے تو قدرت انہیں کھینچ کر اس پہاڑی علاقے میں لے آئی تھی۔ ایک شام سلطان محل کے چوبارے میں کھڑے تھے جب اچانک سلطان کی نظر نشیبی علاقوں میں گھاس چراتے ہوئے ایک جانور پر پڑی۔ ناگواری کی تیز لہر سلطان کے اندر بیدار ہوئی۔ وہ سیاہ رنگ کے جنگلی سور تھے جو گروہ کی شکل میں سبزیاں چر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی مکروہ شکل اٹھا کر اپنی موٹی سی آواز نکالتے۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہو رہا تھا جس چراگاہ میں یہ سور گھاس چر رہی ہیں وہ کسی شخص کی ملکیت ہے۔ اسی چراگاہ کے کونے پر اس نے اپنی رہائش کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ نہ جانے یہ شخص کون تھا جس نے اپنے گھر میں استعداد میں سور پال رکھے تھے۔ اب سلطان یہ سوچ ہی رہے تھے، انہیں اپنی پشت پر کسی کی آڑ محسوس ہوئی۔ یہ بادشاہ تھے، اس پہاڑی علاقے کے مالک اور سلطان کے میزبان۔ انہوں نے آتے ہی سلطان سے پوچھا، میرے سلطان، کیا آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کی میزبانی کرنا میری عرصہ درازی کی خواہش تھی اور وہ اس طرح سے پوری ہوئی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں یہاں پر بہت آرام سے ہوں، لیکن میں جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز مجھے کھینچ کر روک رہی ہے۔ مگر آج ایک عجیب سا منظر دیکھا ہے۔ بادشاہ نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ سلطان نے کیا منظر دیکھا ہے۔ سلطان نے بادشاہ کے چہرے پر سوال دے کر اپنی بات مکمل کرنا شروع کی۔ سلطان نے بادشاہ کو نیچے چراگاہ میں گھاس چراتے ہوئے سوروں کے بارے میں بتایا کہ آخر یہ کون شخص ہے جس نے اپنے گھر میں اتنی بڑی تعداد میں سور پال رکھے ہیں، وہ بھی موٹے تازے جنگلی سور۔ ایسے سور تو عام طور پر خوراک میں استعمال کرنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں، مگر ایسا ناپاک گوشت آخر کون استعمال کر رہا تھا؟ سلطان کا یہ سوال سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر بھی ناگواری پھیل گئی۔ وہ شاید جانتے تھے کہ سور کس کے گھر پہ موجود ہیں، اس لیے سلطان سے کہنے لگے، اے سلطان، اس علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے۔ اسلام کے حکم کے عین مطابق میں کسی کو اس کے دین پر چلنے سے منع نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے یہ یہودی کھلم و کھلا اپنے عقائد کو پورا کرتے ہیں۔ جس چراگاہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ ایک یہودی کی ملکیت ہے، اور وہ یہودی اپنی بیوی کے ساتھ اسی چراگاہ کے اندر حاج پذیر ہے۔ یہ بدبخت روز سور کا گوشت پکاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گنونی بو آتی ہے، اور بڑی رغبت سے یہ دونوں میاں بیوی اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے تو سوچ سوچ کر ہی گن آتی ہے، لیکن چونکہ یہ انہیں کا ذاتی فیصلہ ہے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہتا۔ بادشاہ کی بات پر سلطان سوچ میں پڑ گئے۔ بات تو سچ تھی، اگر یہودیوں کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی ہوئی تھی تو یہودی بڑی شوق سے سور کا گوشت کھاتے تھے، اسی لیے شاید اس نے اپنے گھر میں اتنی تعداد میں سور پال رکھے تھے۔ سلطان کا جواب مل گیا تھا، لیکن ان کا دل کراہٹ سے بھر گیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ صرف یہ ایک منظر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی ایک گنونی داستان سلطان کے سامنے کھلنے کے لیے بے چین تھی۔ بادشاہ سلطان کو کھانے کے دسترخوان پر پہنچنے کی دعوت دے کر خود چلا گیا۔ سلطان پھر سے چوبارے میں سے باہر جھانکنے لگے، اس بار وہ اسی یہودی کے گھر کی جانب دیکھتے ہوئے بے دھیانی میں کچھ سوچے جا رہے تھے۔ اچانک سلطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہودی کے مکان میں جو رہائشی حصہ تھا، اس کا دروازہ کھلا
اور ایک لمبا چوڑا مرد برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر یہودی کے طرز کی داڑھی تھی اور اس نے اپنے حلیے کو بھی محسوس یہودیوں والا بنا رکھا تھا۔ اتنی دور سے بھی سلطان کو اس کی سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ تھا جس کو جانوروں کا ذبح کیا جاتا ہے۔ سلطان کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ شخص یقیناً رات کے کھانے کا بندوبست کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے سامنے اس یہودی شخص نے ایک موٹا تازہ سور کاٹ ڈالا اور اس کی بوٹیاں بنانے لگا۔ بڑا کراہیہ منظر تھا، مگر سلطان دل کرا کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہودی نے بڑی تسلی سے سور کا گوشت بنایا، اسے بڑے تھال میں ڈال کر گھر کے اندر لے گیا۔ ذرا ہی دیر کے بعد گھر کے اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آنے لگی، مگر سلطان کے لیے یہ خوشبو غلاظت کی بو سے بھی بڑھ کر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پکنے والی شے حرام ہے۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ منظر نامے سے ہٹ جایا جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس دسترخوان پر چلے گئے۔ جب رات کے کھانے اور عبادت سے فارغ ہو گئے تو سلطان نے سونے سے پہلے ایک بار چوبارے کا پردہ برابر کرنا چاہا، لیکن وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ سلطان کی بے اختیار نظر اسی یہودی کے گھر کی جانب اٹھ گئی۔ یہودی کے گھر کے اندرونی حصے سے 5 مرد باہر نکل رہے تھے۔ یہ سب کے سب شکل صورت سے بے حد عیاش لگ رہے تھے۔ سلطان کو تعجب سا ہوا۔ یہودی کے زیر استعمال صرف 2 ہی کمرے تھے اور دونوں کمروں سے ہی یہ مرد برآمد ہو رہے تھے۔ تو کیا یہودی کی بیوی گھر میں نہ تھی؟ حالانکہ بادشاہ نے تو کہا تھا کہ یہودی اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے۔ سلطان وہی دیکھتے رہ گئے۔ سارے مرد یہودی سے گلے ملتے ہوئے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اچانک سلطان بری طرح چونکا جب اندر کمروں سے ایک جوان عورت برآمد ہوئی۔ اس کی ظاہری حالت خراب تھی، وہ بے حد دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ انہی کمروں سے نکلی تھی جن سے تھوڑی دیر پہلے وہ 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ سلطان کو عجیب سا احساس ہوا، آخری یہودی ان 5 مردوں کو لے کر اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں کیوں موجود تھا؟ یہودی بھی اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح مسلمان، مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ تھا۔ مگر اتنی دور سے سلطان اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے تھے، نہ ہی انہیں اصل بات کا علم تھا۔ اس لیے سلطان نے پردے برابر کیے اور خاموشی سے اپنے خوابگاہ میں چلے گئے۔ سلطان کو تمام رات سکون کی نیند ہی نہیں آئی۔ رہ کر رات والا منظر ان کی نظروں کے آگے گھومتا رہا۔ جب یہودی کے گھر سے 5 مرد برآمد ہوئے تھے اور سلطان نے یہودی کی بیوی کو بھی دیکھا تھا، جب فجر کی اذانیں بلند ہوئی تو سلطان نے سر جھٹک کر اپنی ذہن سے اس خیال کو درگزر کیا اور اٹھ کر نماز فجر ادا کرنے لگے۔ پہاڑی علاقے کی صبح خوب روشن تھی، مگر ماحول میں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے سلطان کی میزبانی میں کوئی کمی نہ رکھ چھوڑی تھی۔ سلطان کا آج واپسی کا ارادہ تھا، وہ طے کر چکے تھے کہ آج ناشتے کے فوراً بعد وہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی ناشتے کا آخری لقمہ ان کے ہاتھ میں تھا جب انہیں اطلاع ملی کہ علاقے کی ایک عورت مہمان آئے ہوئے سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان کو بڑے تعجب ہوا کہ آخر کون سی عورت ہے جسے سلطان میں دلچسپی ہے اور وہ ان سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو اپنے ملک کے بادشاہ سے بات کر سکتی تھی، مگر خاص کر سلطان سے ملاقات کا کیا مقصد تھا؟ بادشاہ نے سلطان سے کہا، اے سلطان، یہ عورت میرے ہی علاقے میں رہائش پذیر ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر اس کی یہ خواہش ہے تو آپ اسے ضرور ملے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے وہ مجھے نہ بتا پائے۔ سلطان نے حامی بھر لی اور دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ جلدی یہ عورت اندر داخل ہوئی۔ سلطان اسے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ نہ صرف غیر مسلم بلکہ سلطان نے اسے پہچان بھی لیا۔ وہ وہی یہودی عورت تھی جسے کل رات سلطان نے دیکھا تھا سامنے والی چراگاہ میں یہودی کے گھر میں، جہاں سے 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ سلطان چونک کے کل پوری رات وہ اسی مہمان کے بارے میں سوچتے رہے تھے، اور اب اچانک صبح کے وقت یہ عورت ان سے ملنے آ گئی تھی۔ کیا کوئی نئی داستان ان کے سامنے کھلنے والی تھی؟ سلطان نے اس عورت سے کہا، اے میری بہن، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، میں تمہاری بات تسلی سے سنوں گا۔ عورت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنے چادر کو اپنے اوپر صحیح کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے کہنا شروع کیا، اے سلطان، میں نے آپ کی بے حد تعریف سنی ہے۔ ہمارے بادشاہ بھی عدل و انصاف کے معاملے میں اس سے کم نہیں، مگر جو کچھ آپ کے بارے میں سنا ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے آ کر بیان کروں۔ عورت کے چہرے پر چھائی پریشانی نے سلطان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ کہیں اس کی پریشانی کا تعلق رات والے واقعے سے تو نہیں؟ سلطان کے ذہن میں ایک کندہ سا لپکا اور وہ عورت کے مزید بولنے کے انتظار کرنے لگے۔ اس عورت نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہنے لگی، اے سلطان، میرا تعلق یہودیوں سے بڑے اچھے گھرانے سے ہے۔
ہمارے ہاں رسم و رواج اور عزت اور بے عزتی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر نہ جانے کیوں میری قسمت پھوٹی تھی کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو گئی ہے جسے نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے اور نہ ہی میری۔ یہ شخص مجھے فحاشا تو بنا ہی چکا ہے، اب میری جان کے پیچھے پڑا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان بری طرح چونکے۔ انہیں رات والا منظر یاد آیا۔ وہ بےتاب تھے کہ عورت جلد اپنی بات مکمل کرے تاکہ انہیں اصل بات کا پتہ چل سکے۔ عورت نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگی، اس شخص کو سور کا گوشت بہت پسند ہے، یہ خود بھی بہت رغبت سے کھاتا ہے اور مجھے بھی کھلاتا ہے۔ ہمارے قبیلے کے سبھی افراد سور کا گوشت کھاتے ہیں، مگر یہ روز روز کی کثرت سے نہیں جس طرح یہ شخص کرتا ہے، اور اس سے بھی گھٹیا کام یہ کہ اس کے بعد یہ اپنے عیاش دوستوں کو گھر لے کے آتا ہے اور مجھے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ مجھ سے ہر طرح کی خواہش پوری کرواتے ہیں اور میرا شوہر مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان کی تمام خواہشات کو پورا کروں۔ اکثر اوقات مجھے زنا پر بھی مجبور کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جس کی بیوی کے ساتھ اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص نہ کرے تو یہ بجائے شرمندہ ہونے کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اتنا کہتے ہی یہ عورت رونے لگی۔ سلطان تو دنگ رہ گئے۔ اس کی داستان ہی اتنی عجیب تھی۔ بھلا کوئی مرد اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو پیش کر دے، اور وہ بھی ان کی دعوت کرنے کے بعد۔ سلطان کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس شخص کے دماغ پر چھائی یہ غلاظت کس وجہ سے ہے۔ وہ اصل وجہ سے واقف ہو گئے تھے، مگر اس عورت کی فریاد کے بعد اب اس کی مدد کس طریقے سے کی جائے سلطان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آخر بڑی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان نے سوچا کہ اس گنونے مسئلے کا حل خوراک میں چھپا ہے، خوراک سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سلطان نے عورت کو تسلی دی، میری بہن فکر مت کرو، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے خاموشی سے اپنے گھر لے جاؤ اور مسلسل 7 روز تک مجھ سے لے کر جاتی رہو۔ اپنے شوہر کو یہ گوشت کھلاؤ، یہ حلال بکرے کا گوشت ہے۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں سور کاٹ کے لا کے دے اور پکانے کا کہے تو دھوکے سے اسے بکرے کا گوشت پکا کر کھلا دو۔ اس کے بعد جو کچھ ہو مجھے ضرور آ کر بتانا۔ عورت ناسمجھی کے عالم میں سلطان کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید وہ سلطان کو بیوقوف سمجھ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سلطان اس کے شوہر کو بلا کر مار پیٹ کریں گے اور دھمکی دیں گے، لیکن سلطان کو عجیب بات کر رہے تھے۔ لیکن عورت سلطان کی ذہانت کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے سلطان سے بکرے کا تازہ گوشت لے لیا جو سلطان نے اسے مہیا کیا، اور خاموشی سے لے کر اگلے دن آ کر بتانے کا وعدہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ عورت کے جانے کے بعد سلطان بڑی دیر تک اس واقعے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ اس رات بھی سلطان نے چوبارے میں کھڑے ہو کر اس یہودی کے گھر کی جانب دیکھا۔ وہی حالات تھے۔ یہودی نے سور کا گوشت کاٹا اور مکان کے اندر لے گیا۔ ذرا ہی دیر بعد مکان کے اندر سے کھانا پکنے کی خوشبو آنے لگی، مگر سلطان پہچان کے اس بار پکنے والے گوشت کی خوشبو حلال تھی، یعنی عورت نے سلطان کی بات مان کر بکرے کا گوشت پکایا تھا۔ اس رات بھی یہودی اپنے عیاش دوستوں کو لے آیا۔ اگلی رات یہودی نے پھر یہی حرکت دہرائی، لیکن آج دن میں عورت بکرے کا حلال گوشت سلطان سے لے کر گئی تھی، حالانکہ اس کے چہرے پر وہی ویرانی تھی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے اور عورت روز آتی اور بکرے کا گوشت لے جاتی، مگر اس کے چہرے سے کوئی خوشی نہیں جھلکتی تھی۔ سلطان نے اس سے ابھی تک سوال تو نہیں کیا تھا کہ کیا اس کے شوہر کے کرتوت بدلے یا نہیں، لیکن روز رات کو یہودی مرد اپنی وہی روٹین دہراتا۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا کہ عورت بددل ہونے لگی ہے۔ پتہ نہیں سلطان نے اسے کس کام میں الجھا دیا تھا۔ بھلا بکرے کا گوشت کھانے سے اس کے شوہر کے اندر کی غلاظت کیسے دور ہو سکتی تھی؟ سلطان انتظار میں تھے کہ 7 روز پورے ہونے سے پہلے ہی یقیناً انہیں ان کے مطلوبہ نتائج مل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ چھٹے روز صبح کے وقت یہ عورت بکھلائی ہوئی بادشاہ کے محل میں آئی۔ سلطان کو جو ہی اس عورت کی اطلاع ملی وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے دربار میں آ پہنچے۔ عورت کے چہرے پر بے حد خوشی تھی، اس کے منہ سے الفاظ نکالے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی یہ عورت خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، آپ نے تو وہ معجزہ کر دیا جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ شاید آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ سلطان نے اسے ہانپتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا، تسلی سے بیٹھ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ کیا تم نے گزشتہ 5 روز سے بکرے کا گوشت اپنے شوہر کو کھلایا ہے؟ اور اگر ہاں تو تم نے کیا نتیجہ دیکھا؟ کیونکہ کل رات بھی تمہارے گھر سے وہ 5 مرد برآمد ہوئے تھے۔ عورت خوشی سے روتے روتے یکدم چپ ہو گئی اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی اس بکرے کے گوشت میں کیا تاثر ہے، لیکن سور کا گوشت جب بھی میرا شوہر اب مجھے لا کر دیتا میں اسے دھوکے سے ضائع کر دیتی اور اس کی جگہ آپ کا دیا ہوا بکرے کا گوشت پکا دیتی۔ شروع کے کچھ دن تو کوئی فرق نہیں آیا، مگر مجھے اپنے شوہر کا
رویہ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جیسے اپنے دوستوں سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ کل رات میرے شوہر نے اپنے دوستوں سے بے حد جھگڑا کیا ہے اور اچانک ہی میرے شوہر کا دل اور دماغ تبدیل ہو گیا ہے۔ کل رات بھی ہمیشہ کی طرح جب اس کے دوست دعوت کھانے آئے تو میں نے اپنے شوہر کے لیے بکرے کا گوشت مہیا کیا۔ کھانے کے فوراً بعد اس کے دوستوں نے مجھ سے زنا کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن غیر معمولی طور پر میرے شوہر کو شدید غصہ آ گیا اور وہ اپنے دوستوں سے لڑ پڑا۔ اس کے دوست حیران تھے اور میں بھی کہ آخر یہ تو روز کا معمول تھا، اس شخص کو اتنا غصہ کیوں آ گیا ہے؟ لیکن میرے شوہر نے دوستوں سے لڑ کر انہیں گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا، آج کے بعد میری بیوی کو کوئی دوسرا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میری عزت ہے۔ عورت اپنی بات مکمل کر کے پھر رونے لگی۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ اچانک اس کا شوہر اس کی اصل قدر سے واقف ہو گیا اور اس نے اسے کراہی اور گناہ والے کام سے بچا لیا تھا۔ لیکن وہ اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر سلطان نے بکرے کے گوشت کی آڑ میں اسے کیا چیز دی تھی، اور اس سارے کھیل کے پیچھے آخر کیا راز تھا کہ ایک ضدی اور اریل شخص جس کا ضمیر مر چکا تھا تو ایک دم غیرت مند کس طرح بن گیا۔ سلطان نے جب اس عورت کی ساری کہانی سن لی تو مسکرا دیے اور اس کے پے در پا سوالات بھی سن رہے تھے۔ جانتے تھے کہ عورت اصلیت جاننے کے لیے بےتاب ہے، لیکن یہ سب کچھ بتانے کے لیے سلطان نے ایک شرط رکھی۔ سلطان نے عورت سے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنے یہودی شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن اسے یہ نہ بتائے کہ سلطان نے اس کے لیے پچھلے 5 دن خوراک کا بندوبست کیا تھا۔ عورت کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دوڑی دوڑی گھر گئی، اپنے شوہر کو لے کر آ گئی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر حیرانی ہی حیرانی تھی کہ آخر یہ مسلمان بادشاہ کے محل میں اس کی بیوی اسے کیوں لے کر آ گئی ہے۔ جب یہ شخص سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان کی ہیبت کے سامنے اس کی گگلی بن گئی۔ اس میں خاموشی سے بیٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا، میں مصر کا سلطان ہوں، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہاری بیوی کے ذریعے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پیٹ کا کوئی ایسا مرض لاحق تھا جو پچھلے 5 دنوں میں ٹھیک ہو گیا یا تمہیں اس میں بہتری محسوس ہوئی؟ یہودی شخص یہ سن کر چونک گیا۔ بڑا سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ عرصہ دراز سے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھا؟ اس نے سلطان سے کہا، جی ہاں سلطان، ایک لمبے عرصے سے مجھے پیٹ میں درد اور دست کی شکایت تھی۔ میرا کھانا درست طریقے سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میں کئی حکیموں سے دوا لے چکا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے میری تکلیف بالکل غائب سی ہو گئی ہے اور نہ ہی مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، اب تمہیں سچائی بتانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان نے اس کی بیوی کو اشارہ کیا اور کہا، جو کچھ آج سے 5 روز پہلے ہوا تب سے اب تک کی ساری کہانی اپنے شوہر کو بتا دو۔ عورت نے جب یہودی کو حقیقت بتانا شروع کی کہ کس طرح سلطان نے اسے بکرے کا گوشت دیا تھا اپنے شوہر کو کھلانے کے لیے، اور وہ بجائے سور کے گوشت کے اپنے شوہر کو حلال بکرے کا گوشت کھلاتی رہی۔ اسی دوران میں سلطان نے محل سے باورچی کو بلا لیا اور اس کے سامنے سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت رکھا اور اسے کہا کہ ایک جیسی آگ پر ان دونوں کو پکاؤ۔ یہودی اور اس کی بیوی ہکا بکا تھے۔ یہودی تو حقیقت جاننے کے بعد بالکل ہی کنگ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی سلطان کے اس کی نئی حرکت کی وجہ جاننے کو بےتاب تھی۔ سلطان کے حکم پر باورچی گوشت بھوننے لگا۔ بڑی ہی دیر گزر گئی، آخرکار بکرے کا گوشت پک کر تیار ہو گیا۔ سلطان نے باورچی کو اشارہ کیا کہ کچھ دیر اور سور کے گوشت کو آگ پر پکایا جائے۔ باورچی پکاتا رہا۔ آخر بڑی دیر کے بعد باورچی نے گوشت کی دونوں بوٹیاں لا کر سلطان کے سامنے پیش کر دی۔ سلطان نے یہودی سے کہا کہ آگے بڑھ کر دونوں گوشت کو توڑ کر دکھائے۔ یہودی آگے آیا اور اس نے بکرے کے گوشت کی بوٹی کو توڑا۔ وہ بالکل نرم اور گلی ہوئی تھی، جس میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ اب اس نے سور کے گوشت کی بوٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے توڑا۔ وہ بڑی سخت تھی۔ یہودی نے پرزور طریقے سے جب اسے توڑا تو وہ ٹوٹ تو گئی، لیکن اندر سے کچا پن اور گلابی رنگ جھلک رہا تھا جو کراہیت دلا رہا تھا اور ظاہر کر رہا تھا کہ گوشت ابھی مکمل طور پر گلا نہیں ہے۔ یہودی نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا کہ سلطان اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سلطان نے باورچی کو گوشت لے جانے کا اشارہ کیا اور یہودی اور اس کی بیوی کو مخاطب کر کے بولے، سور ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ماں اور بہنوں اور یہاں تک کہ اپنی بیٹوں سے ملاپ کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ اپنی کھانے والی چیز کے اوپر پہلے غلاظت پھینکتا ہے اور پھر کھاتا ہے، اور تو کھانے کے لیے یہ کوئی صاف ستھری چیز مخاطب کرتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت میں غلاظت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹ گوشت ہے جسے جتنی مرضی آگ پر پکایا جائے یہ گلتا نہیں اور پیٹ کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ تم لوگ اسے اپنا مذہبی عقیدہ مان کر
اندھا دند کھاتے ہو، اسی لیے تم لوگ اس بات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کے گوشت میں تم لوگوں کے لیے غذائی فائدے ہیں یا نہیں۔ تو عرصہ دراز سے سور کا گوشت کھا رہے تھے، اس لیے تمہیں پیٹ کی تکلیف تھی، لیکن صرف چند دن تم نے حلال اور صاف ستھرا گوشت کھایا تو تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ نہ صرف پیٹ کا درد بلکہ سور کے گوشت کی وجہ سے جو دند تمہارے دماغ پر سوار تھے وہ بھی چھوٹ گئے، اور تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی عزت کا خیال آ گیا۔ تم نے جان لیا کہ اگر کوئی شخص تمہاری بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرے تو یہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ سور شرم سے عاری مخلوق ہے، اس لیے اسلام میں اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی پہلو ہے، لیکن غذائی اعتبار سے بھی اس کا گوشت کسی طور پر کھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو سن کر دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہودی شخص اور اس کی بیوی اپنی آنکھوں سے اس سارے کمال کو دیکھ چکے تھے۔ یہودی کی بیوی اچانک اٹھی اور سلطان سے کہنے لگی، اے سلطان، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے معجزاتی دین میں شامل کر لیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لے۔ جس دین کے معمولی سے حکم سے میری پوری زندگی بدل گئی، اس کو مکمل اپنا لینے سے تو میری زندگی جنت بن جائے گی۔ یہودی شخص بھی اپنی بیوی کی پیروی کرنے لگا اور سلطان سے کہنے لگا کہ وہ ان دونوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں۔ ان دونوں نے چند روز میں ہی ایسے معجزے ہوتے ہوئے دیکھ لیے تھے جو بہت سے لوگ سالوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ سلطان نے بڑی خوشی سے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہ دونوں یہودی میاں بیوی اب مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں موجود تمام سور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیے اور ان کی جگہ مرغیاں اور بکریاں پال لی، جن کا حلال گوشت اب ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔